بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم مسلمانوں کا اور پوری امت اسلامیہ کا سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ سرمایہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق اور آپ کی محبت. یہ سرمایہ مسلمانوں کا سب سے عظیم ترین سرمایہ ہے. اسلام دشمن عناصر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو، کفار و مشرکین ہو، ان تمام کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اور مسلمانوں کو اپنے نبی پاک کی ذات گرامی سے جو محبت ہے، اس محبت کے ہوتے ہوئے اور اس تعلق کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اور کبھی بھی مسلمانوں کو ان کے دینی شعائر سے، مذہبی رسومات سے، اسلامی تعلیمات سے، شرعی اقدار سے دستبردار نہیں کرایا جا سکتا ہے. اور یہ بات تو بالکل واضح ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جتنے اسلام دشمن عناصر ہیں پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے اس وطن عزیز میں بھی پورا زور اس بات پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ان کے دینی شعائر سے، مذہبی رسومات سے، اسلامی اقدار سے، اسلامی تعلیمات سے کسی طریقے سے دور کیا جائے، اور اس کے لیے وہ منظم کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور ان کوششوں میں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا تعلق دین اسلام سے کسی طرح کم ہو جائے، ان کی سب سے کامیاب ترین کوشش جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ان کے نبی سے ان کے تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ وقفے سے، تھوڑے عرصے سے پورے دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جن میں یہ اسلام دشمن عناصر بالکل پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بند سازش کے ساتھ اور بنے بنائے منصوبے کے تحت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. یہ جو تسلسل ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان اقدس میں گستاخیوں کا، اس تسلسل کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کی حکمت عملی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گستاخی کا اس قدر زیادہ تعداد میں ہوتے رہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جتنے گرم ہیں وہ دن بدن
ہر لمحہ کچھ وقفے وقفے سے ان حالات کو دیکھتے دیکھتے تعلق کا وہ گراف کم ہو جائے اور تعلق کے اندر جو حرارت ہے اس میں سرد مہری پیدا ہو جائے، اور اس معاملے کو بھی مسلمان ہزاروں دوسرے مسائل کی طرح بالکل نارمل لینے کے عادی بن جائے۔ اور جب مسلمان نبی کریم سے اپنے تعلق کو نارمل لینے لگ جائے گا تو پھر مسلمان کو اس کے اصل دینی شاعر سے دور کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور آپ جائزہ لیجئے، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیے تو گزشتہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو اس سلسلے میں ورق گردانی کی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے یہ واقعات کچھ زیادہ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یوں تو اگر تاریخ کا تسلسل دیکھا جائے تو عہد نبوی ہی سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی سے ایسے گستاخ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن منظم طور پر منصوبہ بند سازش کے تحت اور پوری پری پلاننگ کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ڈنمارک سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے تھے اور پھر پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا اور احتجاجات ہوئے تھے، اور پھر ان احتجاجات کی شدت کو اور حرارت کو دیکھتے ہوئے اسلام دشمنی پر اس قدر اتر آئے تھے کہ انہوں نے پھر اس کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا تھا۔ ڈنمارک سے ہوتے ہوئے یہ سلسلے بڑے تھے اور پھر فرانس تک وہ سلسلے آئے تھے، اور پھر فرانس نے تو حد کر دی تھی کہ حکومت کی پشت پناہی اس طرح کے بدبختانہ کام کرنے والوں کو حاصل ہو گئی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیسا زہر پنپ رہا ہے اسلام کے حوالوں سے ان کے دل و دماغ میں، اور کتنی نفرت بھری ہوئی ہے اسلام کے حوالے سے ان کے دلوں میں، اور کیسا بغض ہے انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، کہ فرانس میں جب یہ واقعات ہوئے تھے اس وقت حکومت نے باضابطہ ایک آرڈیننس کی شکل میں ان خاکوں کو پورے ملک کے سرکاری دفاتر میں آویزہ کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا تھا اس وقت۔ اور اس سے بھی آگے ان کی اسٹریٹجی دیکھیے کیا ہے، اور ان کی ذہن سازی کیسی ہو رہی ہے کہ یہ آرڈیننس پاس کر دیا گیا تھا کہ جو خاکے بنائے گئے ہیں ان خاکوں کو اسکولوں میں باضابطہ آویزہ کیا جائے کہ یہ جو نئی نسل ہے اور قوم کا جو مستقبل ہے ان کے سامنے ایک ایسا تصور پیش کیا جائے کسی شخصیت کا کہ بچپن ہی سے ان کے ذہن میں اس کا ایک نگیٹو کانسیپٹ پیدا ہو جائے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کو کتابی شکل میں بنا کر سلیبس کا ایک پورشن بنا دیا گیا تھا، حصہ بنا دیا گیا۔ تو اسلام دشمنی میں یہ لوگ اتنے آگے بڑھے ہوئے کہ حکومتی پشت پناہی ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ باشعور طبقہ ہیں، کہ یہ جب واقعات ہوئے تھے گزشتہ سالوں میں فرانس میں تو اس وقت، اور آپ بھی وہی ہیں جو پریسیڈنٹ ہے فرانس کا، ایمانوئل میکرون اس کا نام ہے، وہ سب سے آگے تھا اس چیز میں، میکرون۔ اور اس کے اگر کردار کو آپ دیکھیں، کیریکٹر کو دیکھیں تو آخری کیریکٹر لیس بندہ، 15 سال کی ایج میں جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا، کالج کیا کہیں گے، یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے، 15 سال کی عمر میں 48 ایئرس کی ٹیچر کے ساتھ غلط حرکت کیا، اور یہ معاملہ آشکار ہو گیا تھا، پکڑا گیا تھا، اور پھر کچھ سزا دی گئی، لیکن منہ کو خون لگ گیا تھا تو یہ معاملہ کب رک سکتا تھا؟ یہ تعلقات بڑھتے چلے گئے، مینجمنٹ کو معلوم ہوا، اسکول مینجمنٹ کو معلوم ہوا کہ میکرون نامی بچہ ہے 15 سال کا اور اس کے ناجائز تعلقات اپنی ٹیچر سے ہیں، جو ٹیچر اس سے کم 25 ایئرس جو ہے تو بڑی ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ تو
نکال دیا گیا تھا، اس کو بھی، اس ٹیچر کو بھی۔ تو یہ ایسے بد کردار لوگ، بد اخلاق لوگ اور ہوس پرستی کے بیمار لوگ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اور پھر ہمارا ملک کب ان سے پیچھے رہتا ہے؟ اب حالیہ دنوں میں، ابھی گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ شاہ پنچالے نامی گاؤں میں، جو ناسک ضلع کا ایک گاؤں ہے شاہ پنچالے، وہاں پر کوئی برادران وطن کی مذہبی تقریب ہو رہی تھی، اور اس مذہبی تقریب میں اس مذہب کے گرو گری رام کچھ نام ہے اس کا، اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و روحی کی شان اقدس میں گستاخی کی، نازیبا کلمات کہیں، مسلمانوں کے جذبات اس سے برانگیختہ ہوئے، اور وہاں پر کچھ ناسک میں پھر ہنگامہ بھی ہوا، اور پھر مسلمان، ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو بے وطن کیا جانا برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنی جان کا سودا بھی کر سکتا ہے، لیکن جب مسئلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آئے تو یہ چیز تو اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں پڑھنے میں آئی تھی بات کہ پڑوسی ملک کے کوئی جرنلسٹ، کالم نگار، ان کا سفر ہوا اور انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا، جنگ کے کالم میں یا جسارت وغیرہ کے کالم میں یہ بات آئی تھی کہ وہ لندن گئے ایک مرتبہ، اور لندن کی وہاں کے لائبریری میں وہ گئے، تو لائبریری کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، سارے کیٹلاگس ہوتے ہیں، کیٹلاگس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں ان کی نظر پڑی کہ ایک انگریز جو ہے وہ بڑی عرق ریزی سے کچھ چیزوں میں پریشان ہے، بہت گہرائی سے کچھ مطالعہ کر رہا ہے، بہت گہرائی کے ساتھ۔ تو یہ جو جرنلسٹ تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت فلی کنسنٹریشن کے ساتھ اور بہت انہماک کے ساتھ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے جو تھیسس مجھے لکھنا ہے، اس تھیسس کے لیے میں کچھ مواد حاصل کر رہا ہوں تاکہ میرا تھیسس کمپلیٹ ہو، اور اب تو میرا تھیسس آلموسٹ کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے، فائنل ٹچ دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا موضوع کیا ہے آپ کا، یعنی کس سبجیکٹ میں آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کر رہے ہیں، موضوع کیا ہے؟ تو سنیے اس نے موضوع کیا بتایا۔ اس نے کہا کہ میرے ڈاکٹریٹ کا موضوع ہے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والی دہشت گردی اور عدم برداشت کے اسباب اور ان کا تدارک۔ حیرت کی بات ہے، اور وہ ایک یہودی تھا، اور وہاں کا لندن کا نہیں تھا، کسی اور ملک سے تھا، تھیسس کے لیے مواد تلاش کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں میں گھوم رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کا تھیسس آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو گیا ہے، تو آپ کی یہ ریسرچ اور آپ کی یہ تحقیق کا نچوڑ اور سمری کیا ہے، کیا آپ نے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا ہے پتہ ہے؟ اس نے جواب یہی دیا کہ مسلمان ہر ظلم کو برداشت کر لے گا، مسلمان اس بات کو بھی برداشت کر لے گا کہ اس کے وطن کو اس سے چھین لیا جائے، مسلمان اس بات کو بھی برداشت کر لے گا کہ اس کی جان، مال، اولاد کا سودا اگر کسی چیز کے لیے ہو سکتا ہے کر لے گا، لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان سب سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، متحمس ہو جاتا ہے، جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ ہے اس کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق۔ میں نے اپنے اس تھیسس میں اس چیز کو تلاش کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دہشت گردی کے پانے کا اصل محرک یہ چیز ہے، ان کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق۔ اور میں جب یہ تھیسس جمع کروں گا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت سے بھی میری کچھ سفارشات ہوگی جس کو میں نے اس تھیسس میں بھی لکھا ہے، اور وہ سفارشات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی بات سفارشات کی یہ ہے کہ میں نے یہ درخواست کی ہے حکومتوں سے کہ وہ اس تعلق کو کمزور کرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو تلاش کر کے ان کو روب عمل لائیں۔
یہ جو 2-4 دہائیوں سے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے جو واقعات دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ وہ ممالک جو جمہوریت کا، جو ڈیموکریسی کا، جو انسانی حقوق کا، جو ہیومن رائٹس کا، جو ہر انسان کے ایکول ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، جو ڈسکرمنیشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی کہ ڈسکرمنیشن کے حوالے سے لے کر جو ہے لوگوں کو الزام دیتے کہ آپ کے یہاں یہ ہے اور وہ ہے اور ہم تو برابری کے قائل ہیں، ایسے ماحول میں مذہبی پشت پناہی کسی ایک مخصوص طبقے کو ناراض کرنے کی کہی جا سکتی ہے؟ تو یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں اس کو حکومتی سرپرستی حاصل اگر ہے تو یہ اسی اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے۔ حیرت کی بات ہے، کتنی مماثلت ہے۔ ناسک میں ایک شخص جو ہے بدبخت اپنی زبان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ریاست کے سربراہ کو آنے کر یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی سادھو اور سنت کے بال کو دھکا تک نہیں لگنے دیں گے۔ ہوا ہے؟ کتنی مماثلت ہے۔ سوچیں آپ کیسی اسٹریٹجی ہے اور کس پلان کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، کیسی پلاننگ ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس کے نبی سے اور اپنے محبوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی۔ اور یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ نے اس دین میں ایک عجیب لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اسے دباؤ گے۔ تو یہ چلتا رہے گا، کشمکش چلتی رہے گی، معرکہ آرائی چلتی رہے گی، لیکن بالآخر انشاءاللہ اسلام اور اسلامیان عالم سرخ رو ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ سرخ رو ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بھی کچھ کام ہوں گے۔ ایسے حالات اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کریں گے؟ اس کا صحیح اور منصفانہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عموماً ایسے موقعوں پر مسلمان جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ ہرگز میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرد خانے میں ڈال دیں، لیکن سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں کی جائے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھے کہ پوری دنیا کے جتنے اسلام دشمن عناصر ہیں وہ ایک ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں، اور ایک ساتھ مل کر بھی اگر چاند پر تھوکنے کی کوشش کریں گے اور تھوک بھی دیں گے تو ہوگا کیا؟ کیا ان کا تھوک چاند تک پہنچے گا؟ کیا وہ سب کے سب جتنے تھوکنے والے ہیں اپنے چہروں کو اپنے ہی تھوک سے خراب کریں گے؟ کیا ہوگا؟ بہرحال اب ہمیں کرنا کیا ہے، ان گستاخیوں کا جواب ہم کیسے دیں؟ پہلی بات جو مجھے کہنی ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے والے بن جائیں، اس کا واحد توڑے۔ کیا لکھا اس نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تھیسس میں کہ مسلمانوں کو اگر ان کے دین سے دور کرنا ہے، اسلامی شعائر سے ہٹانا ہے، اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات اور شریعت کے احکامات سے ان کو دور کرنا ہے، تو اس کے نظر میں جو سمری اس نے بیان کی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلق کو ان کے نبی سے کم کیا جائے، اور اسی اسٹریٹجی پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس اسٹریٹجی کو فیل کرنا ہوگا۔ یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صبح قیامت تک نہ صرف زندہ رہنے کے لیے بلکہ روشن اور تابندہ رہنے کے لیے اور زمانے بھر کی ظلمتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو مٹانے کے کیپیبل کب بنیں گے؟ جو اسٹریٹجی آپ کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہے آپ کو اس اسٹریٹجی کا توڑ کرنا پڑے گا،
ان کی نظر میں آپ کو رام کرنا بہت آسان ہے آپ کے نبی سے آپ کے تعلق کو توڑ کر۔ تو اس کا حل یہ ہوگا کہ ہم اپنے تعلق کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے والے بنیں۔ اور یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ تو بول دیا میں نے، تو کیا خالی زبانی نعروں سے کہ ہو جائے گا تعلق مضبوط؟ زبانی نعرے تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اب تو کم دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ربیع الاول میں زبانی نعرے دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اور یہاں تو کم دیکھے ہیں، بامبے میں جو میرا 17-18 سال کا دور گزرا ہے وہاں تو الامان الحفیظ محمد علی روڈ سے لے کر پورا آپ کے بھنڈی بازار اور جے جے ہاسپٹل اور بائک اللہ اور وہ پورا علاقہ جو تھا خالی ہنگامے اور شور اور شرابہ، یہ تو دیکھتے ہی آ رہے بچپن سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ذرا کھل کر بولوں گا جسارت کے ساتھ، الفاظ شاید کچھ لگے آپ کو، مسلمانوں کی بد کرداری، بد اخلاقی، مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کا تنزل، مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کا حکومتی اداروں سے ان کی بے دخلی۔ اب دوسرے میدان میں آ جائیے، سیاسی، آپ پالیسی ساز اداروں سے بے دخلی، ایوان حکومت سے بے دخلی، یہ تو عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ ایک بات ذہن میں رکھ کے درمیان میں کہہ دیتا ہوں، قرآن کا ہر حرف حرف آخر ہے، اور قرآن نے کہہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کی عزت ایمان سے وابستہ ہے، اسلام سے وابستہ ہے، اور مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کی نکبت، مسلمانوں کا ادبار اسلام سے، ایمان سے اور اپنے نبی سے دور ہونے میں، یہ حرف آخر ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ تو یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا کام اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے انہی کا علم کہاں ہے؟ انہی کا تو علم نہیں ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو آج کیا ہر جگہ نورانی چہرے نظر نہیں آتے شرعی انداز کے؟ کیا ایک مسلم معاشرہ ایسے اگر مخلوط سوسائٹی میں جاؤ، کبھی ٹرینوں میں سفر کرو، آج تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے فرق اور امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا ادراک اور اس کا شعور اور اس کا احساس ہمیں ہوتا تو ایک صالح پاکیزہ اسلامی معاشرہ جہاں بھی مسلمان ہوتے وہاں نظر آتا۔ بہرحال جو سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عائد ہوتی ہے وہ ہے آپ پر ایمان لانا۔ ہم تو سب الحمدللہ ایمان لاتے ہیں، ہماری گھٹی میں داخل ہیں، پہلا کلمہ پہلے ہی پڑھا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو مانتے ہیں نا آپ، زبانی نعرے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ آپ پر ایمان لا رہے ہیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور پھر اس تقاضے کو اگر ہم پورا کریں گے تو وہ ایمان صحیح معنی میں ایمان ہوگا، ورنہ وہ لفظی ہے اور رسمی ہے اور ظاہری ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور جب کوئی چیز حقیقت سے عاری ہوتی ہے، رسمی ہوتی ہے، تو وہ اپنا اثر کہیں نہیں ڈالتی، وہ کبھی بھی امپیکٹیو نہیں بن سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی زو گئے ہیں تو آپ کے بچے جو آرٹیفیشیل اور مصنوعی جانور بنے ہوتے ہیں کبھی اس کی دم کو بھی کھینچ لیتے ہیں تو کبھی اس کے کان کو بھی مروڑ دیتے ہیں۔
آپ کا بچہ آپ کے گھر میں لگے ہوئے شیر کی تصویر میں انگلی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس میں حقیقت نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، وہ ظاہری ہے، وہ رسمی ہے اور وہ دکھاوے کی ہے، اس میں شیر کی دہاڑ نہیں پیدا ہو سکتی ہے، اس میں خون پینے کی وہ عادت پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو شیر میں ہے۔ تو حقیقت چاہیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہو، اور ایمان کے تقاضے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ آپ نے جو احکامات اور جو طریقے لے کر اس دنیا میں آپ تشریف لائیں، ان احکامات اور ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو کاربند کرنا، یہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا۔ اب اس پہلو سے ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ معاشرے اور سماج اور زندگی کے ہر میدان میں کیا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ ہماری زندگی کا ایک دائرہ تو وہ ہے جو ہم 100% اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، ایک دائرہ۔ ہماری زندگی 5 دائروں پر مشتمل ہے: ایمانیات، اخلاقیات، عبادات، معاملات، معاشرت۔ ایک ہی دائرہ ہے۔ ایمانیات بھی میں کہوں گا ناقص ہے، اس لیے کہ رسمی ہے، ظاہری ہے، حقیقت سے عاری ہے۔ عبادات کا جو دائرہ ہے ہم سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، عبادات کے معاملے میں ہم سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہم تہجد گزار ہیں، ہم اشراق پڑھنے والے ہیں، ہم تلاوت کے پابند ہیں، ہم تسبیحات کے پابند ہیں، ہم نے لباس اسلامی کر دیا ہے، ہم نے ہر چیز جو ہے وہ کر لیا۔ لیکن جو دوسرے چیزیں ہیں، دائرے ہیں، شعبے ہیں، ان شعبوں میں ہم زیرو ہے، زیرو۔ تو ایمان مکمل کہاں ہوا؟ ایمان کا تقاضا مکمل کہاں ہوا؟ اگر ایک ایک شعبے پر بات کریں تو بات بہت دراز ہو جائے گی، اور بات دراز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں خود اپنا جائزہ لوں، اپنے گریبان میں جھانکوں اور دیکھوں کہ معاملات کے معاملے میں میرا کیا معاملہ ہے۔ بڑے بڑے وقت لگائے والے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں اور ائمہ ہیں، اور کہیں پر جو ہے آپ اللہ کی ضربیں لگا نہیں رہے، لگوا رہے ہیں، ایسی بھی مثالیں ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ اس کا پیسہ لے کر بیٹھ گئے، اس کا کھا کر بیٹھ گئے، سامنے والا پریشان ہے، بے بس ہے، ہڑپ کر دے رہے ہیں۔ عبادت تو خوب ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، پوچھو ہی مت، کیا نورانی چہرہ ہے، لیکن چراغ کے تلے اندھیرا ہے، اور روشنی باہر نظر آ رہی ہے، اندر پوری سیاہی ہے، ظلمت ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، ہے یا نہیں؟ دوسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ بولیے، ذہن میں ہے یا نہیں، بھول گئے آپ لوگ؟ چلیے خیر، پہلی چیز آپ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے آپ پر ایمان لانا ہے، اور دوسری چیز ہے آپ کی معرفت حاصل ہونا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کما حقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے؟ کے جی سے لے کر ایل کے جی اور یو کے جی سے لے کر پی جی تک ہم اپنے بچوں کو جتنی کتابیں پڑھاتے ہیں، اگر آپ اس کو تول لے تو کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹھ پر کتنا بڑا بڑا بیگ آپ دے رہے ہیں۔ تو کے جی سے لے کر پی جی تک جتنی کتابیں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر آپ اس کو گن لے تو یقیناً کنٹل سے کم نہیں ہوگی کتابیں۔ برابر ہیں یا کچھ مبالغہ کر رہا ہوں میں؟ زیادہ ہی ہوگا۔ ہر سال کی 10 کلو کی تو کتابیں ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ اور پی جی تک پڑھ رہا ہے تو کنٹل بھر کی کتابیں آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ کیا آپ نے صرف 250 گرام کی کوئی کتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی اور سیرت پر لے کر اپنے گھر میں رکھی اور پڑھائی اور پڑھی ہے؟ کہاں سے معرفت حاصل ہو جائے گی؟ کیا کوئی علاء الدین کا چراغ آپ کو ملنے والا ہے کہ آپ جب گھسے آپ کو فوراً نظر آ جائے؟ آپ کی زندگی کا یہ دائرہ کیسا تھا، نظر آ رہا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات مطہرات،
آپ کے ابناء کرام اور آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا بچپن، آپ کا شیرخارگی کا دور کیسے گزرا ہے، اور آپ کے مکہ کے 13 سال کا دور اور مدینہ کا 10 سالہ دور، اور پھر مدینہ میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، اور پھر آپ کے دعوتی خطوط، اور پھر آپ کا عمال کو متعین کرنا، پھر آپ کا صحابہ کی تربیت اور اخلاقی نشوونما کی طرف توجہ دینا، اور وفود کی آمد، اور آپ کا دعوت کے لیے دل سوزی، اور آپ کی کڑن، اور آپ کا شب بیداری، اور آپ کے معاملات کیسے پتہ چلیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ کو ایک بات سناتا ہوں جو بات یاد آ گئی ہے، اور اتفاق سے یہ بھی پڑوس ملک کی ہے، کہ وہاں کے بہت مشہور اور معروف اسلامک اسکالر، ان کا کوئی لیکچر طے کیا گیا کسی یونیورسٹی کے اندر، اور پڑوس ملک میں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پورے اسلامی ہیں، مسلمان ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس، اور ان کا لیکچر طے کیا گیا، عنوان تھا سیرت کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ آڈیٹوریم جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے اتنا فل اس لیے ہوا ہو کہ مینجمنٹ نے وہاں کے پرزنس کو ایک دم مینڈیٹری کیا ہوگا، حاضری کو لازمی قرار دیا ہوگا، پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچے، ڈائز پر پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس موضوع پر بات سننے کے لیے طلبہ عزیز کا اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے۔ سیرت کا جو عنوان ہے وہ بہت وسیع اور ایک بحر بے کراں عنوان ہے، یعنی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کسی ایک سرے پر بھی آپ بات کرتے چلے جائے سیرت پر تو اس پر آپ بہت دراز بات کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ سیرت کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے جو میرے حاضرین ہیں، آڈینس ہے، میں ذرا ان کی دماغی اور ذہنی سطح سیرت کے حوالے سے کیا ہے تھوڑا سا مجھے اس کا اندازہ ہو جائے تو میں پھر اس اعتبار سے بات کروں۔ اور انہوں نے پھر رینڈملی کچھ کوئسچنز کیے بچوں سے۔ سنیے، کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ اسلامی ملک کی، وہاں کی یونیورسٹی کی، اور یونیورسٹی میں ابتدائی درجات کے بچے نہیں ہوتے ہیں، اعلیٰ کلاسز اور اعلیٰ درجات کے بچے ہوتے ہیں۔ سوال کیا انہوں نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کن کن طلبہ کو یاد ہے؟ ذرا بتائیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پورے آڈیٹوریم میں سناٹا تھا، سناٹا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکے، پھر نظر دوڑائی، پھر سوال کو دہرایا، تو بڑی مشکل سے ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ خوش ہوئے کہ چلو ایک تو ہاتھ اٹھا، کہا کہ شاباش، بولو کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام تھا آمینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آمینہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی قدر کا نام ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آمینہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اور کوئی نام؟ پھر سناٹا ہو گیا۔ پھر دوسرا ہاتھ اٹھا، اور دوسرے شخص نے بھی ظلم کیا کہ اس نے حضرت فاطمہ کا نام لیا۔ آج نوجوان اپنے نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں، آپ کی پرسنل لائف سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت دنیا میں کیسی خوشخبریاں بتائی گئی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ قبیلہ بنو سعد میں ہمارے نبی کی شیرخوارگی کا عہد کیسے گزرا ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دنیا کی جو بائی پاس سرجری کی گئی تھی شق صدر کی صورت میں، اس کا کیا طرز تھا، اور اس شق صدر میں آپ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اسے نہیں پتہ ہے کہ آپ بچپن میں بھی کتنے باحیا تھے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ آپ کا شباب کا زمانہ کیسی امانت داری کا تھا۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ کیسے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ آپ کے دیوانے ہو چکے تھے، اور لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر نبوت کے بعد
مکہ کے 10 سال، مکہ کے 13 سال، مدینہ کے 10 سال، اور پھر نبوت کا دور، صحابہ اور صحابہ کی تکلیفیں، اور آپ کی بیویاں، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، اور آپ کے داماد، اور آپ کے رشتہ دار، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چاچا، ان میں سے کسی کا کوئی اندازہ، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور آج اگر ابھی سوال کر دیا جائے، کیونکہ اب AI کے دور میں جی رہے ہیں، گوگل کے دور میں جی رہے ہیں، ہر چیز بتا دیں گے، تو پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کی ہے، آپ پر ایمان کے بعد آپ کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی، تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے کسی زندگی کے کسی دور کو لے کر تنقید کر رہا ہے اور آپ اس دور کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے سینے کے اندر آگ کیسے جلے گی اور تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ بے چینی کہاں سے پیدا ہوگی؟ سرد موری تو وہی رہے گی جو پہلے سے ہیں، کیونکہ آپ خود نہیں جانتے ہیں کہ جس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہا گیا وہ غلط کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق پیدا کرنا ہے تو ایمان کے بعد آپ کی معرفت حاصل کرنا۔ اب چند دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں ہر مرتبہ کہ میں ایک ایسی مسجد کا یہاں پر خادم ہوں جہاں کے تقریباً لوگ الحمدللہ دانشور ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں جو زبان زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں، اس زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی اور آپ کی سیرت مبارکہ کی کوئی بہت زیادہ ضخیم نہیں، بہت مختصر بھی نہیں، ماڈریشن ٹائپ کی، معتدل ٹائپ کی کوئی کتاب لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو دیں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ جس طریقے سے گھروں میں کتابی تعلیم کا رواج ہے ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کی برکت سے، ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ سیرت کی کوئی کتاب لائی جائے اور گھر میں ایک وقت طے کر دیا جائے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب مل کر پڑھیں گے؟ کہ اتنا کام کرنا بھی مشکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا آج تک ہم نے کبھی یہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے تعلق کے مضبوط ہونے کے جو ذریعے میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، وہ ہے تیسری چیز محبت، آپ کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ سے کیا مثالی محبت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہم۔ ان کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کو اگر خطاب کرتے تو اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان، ہماری ماں، ہمارے باپ سب آپ پر قربان ہوں، اور پھر اس کے بعد کوئی بات کہا کرتے تھے۔ ایسی محبت اور ایسی اطاعت کہ صبح قیامت تک پوری انسانیت ویسی محبت کی اور اطاعت کی مثال نہیں دے سکے۔ ایک صحابی کوئی کلرفل ٹائپ کی شال اوڑھ کر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صرف یہ کہا کہ بہت ہی رنگین پہن کر آ گئے، یہ نہیں کہا نکال دو، یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے جائز ہے، کہا کہ بہت ہی کلرفل آپ نے پہن کر آ گئے۔ وہ صاحب جب گھر گئے، گھر میں تنور جل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا، شال نکالی اور اندر ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی ہے، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میری شریعت میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ ان صاحب نے وہ انگوٹی وہیں نکال دی اور نکال کر پھینک دی۔ جب جانے لگے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ بھائی وہ انگوٹی وہیں پڑی ہے، اس کو اٹھا لو۔ کہا کہ نہیں، میں نے تو نکال دیا ہے، اب میں نہیں لوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا مردوں کے لیے حرام ہے، آپ اس کو اٹھائیے، گھر کی خواتین کو دیجئے، کسی اور کام میں لگائیے، کاروبار میں لگائیے، کچھ بھی کیجئے۔ لیکن کہا نہیں، اللہ کے رسول اس چیز کی وجہ سے مجھ پر ناراض ہو گئے تھے اور میں نے اس کو نکال کر پھینک دیا ہے، اب میں اس کو لے نہیں سکتا ہوں۔ ایسی محبت، ایسی اطاعت، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔
محدود وقت میں ساری باتیں نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ جتنی سازشیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، یا مسلمانوں کو اسلام سے اور اسلامی شعائر سے، قرآن سے اور ان کے نبی سے دور کرنے کی ہیں، اس کا ایک منظم اور پری پلان منصوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کی شکل میں آتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا جوش سرد نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، گری راج نے، اس بدبخت نے جو حرکت کی ہے اور اس نے جو گھناؤنا یعنی کہ کام کیا ہے، اس کے خلاف اب تو پورے ملک میں جو ہے الحمدللہ کئی ریاستوں میں FIR درج کیے جا رہے ہیں۔ لیکن نفرت کیسی ہے دیکھیے، کل کی بات ہے مدھیہ پردیش کے اندر جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے گرا دیا گیا، اور جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا ان کو پکڑ کر پولیس ہاتھ باندھ کر پریڈ کرا رہی ہے اور اعلان کرا رہی ہے کہ پولیس ہماری باپ ہے۔ ویڈیو آئے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ سوال کروں گا آپ سے، اور یہاں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی نے جب اس مرتبہ 2024 کے اقتدار میں آپ آئے ہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد، ایوان پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے دستور اور کانسٹیٹیوشن کی کتاب کے سامنے اپنے سر کو ٹیکا ہے۔ کیا یہ دستور کی کتاب یہی اجازت دیتی ہے کہ سپریم کورٹ کے عملے کو بے دخل کیا جائے اور قانون کو اس طریقے سے ہاتھ میں لیا جائے؟ اگر انتظامیہ اور اگر پولیس اس طریقے کے کام کرے تو سپریم کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے یہاں ناندیڑ میں بھی ہمارے پاس بھی FIR درج ہوئی ہے اور یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ آپ دستور کو مانتے ہیں اور آپ نے اس مرتبہ ایوان پارلیمنٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلا دستور کا احترام کیا ہے۔ وہی دستور ہر ایک کو آزادی دیتا ہے اور کسی کے مذہب کو، جذبات کو مجروح کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور اسی میں ہماری ملک کی سالمیت اور جمہوریت کی سالمیت کی بقا کی ضمانت ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ آواز بھی پہنچے اور یہ درد بھی پہنچے، اور مسلمانوں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائے۔ خدا کے لیے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنے رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیجئے، اور یہی تو ایک سرا ہے جس کے ذریعے سے ہم اصل دین کو سمجھ سکے ہیں، جن کے وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، جن کی وجہ سے ہی آپ کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے، قسم خدا پاک کی کوئی شخص رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکے گا، چاہے وہ توریت کا حامل ہو، چاہے وہ انجیل کا حامل ہو، چاہے گزشتہ انبیاء بھی ابو تر آئے تو اللہ کے رسول کے بغیر آگے نہیں جا سکے۔ تو تعلق کو مضبوط کرے، محبت کے حقوق کو ادا کرے، اور محبت کو اور تعلق کو مضبوط کرنے کے جو تقاضے ان کو پورے کرے۔ اللہ کرے کہ میرا درد آپ سمجھے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجئے جلدی جلدی۔